سلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن منکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سامعین کرام، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آیا اور پہلی ہی تاریخ میں یہ پروگرام الحمدللہ شروع ہو گیا۔ عزیز القدر مولانا سلمان صاحب کئی روز سے مجھ سے کہتے رہے کہ اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے اور عید الاضحیٰ کے تعلق سے پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ یہاں دارالمفت دیوبند میں کاموں کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے میں اس عنوان پر کوئی الگ سے تیاری تو نہیں کر سکا، اس کا موقع نہیں مل سکا، لیکن بہرحال آپ لوگ دین کے عنوان سے اور عید الاضحیٰ کی تیاری کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں، تو ما حضر جو بھی کچھ موجود ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عنوان کے احاطے میں رہتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کا عنوان بہت وسیع عنوان ہے اور اس کی ایک وسیع تاریخ ہے، اور یہ ایک تشریع ہے، ایک قانون ہے، ایک اسلامک لا ہے، اور اس کی ایک اہم دفعہ ہے۔ تہوار دنیا میں منائے جاتے ہیں، ان تمام تہواروں کا بدل یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، تو اس کے متعدد عناوین ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے الصفا اکیڈمی نے اس کو مختلف عناوین پر تقسیم بھی کیا ہوگا، الگ الگ لوگ اس پر گفتگو کریں گے۔ مجھے عنوان دیا گیا کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی بعض فقہا کے نزدیک واجب ہی نہیں بلکہ سنت ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ ہم اس وقت سامعین شاید سبھی احناف ہیں۔ احناف کے یہاں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول اور احناف کا مفتہ بھی مسلک یہی ہے کہ قربانی کرنی واجب ہے، خالی سنت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ میں جو الفاظ مل رہے ہیں اور جو انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اس سے وجوب ہی ترشح ہوتا ہے۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی کہ وسعت کے باوجود کوئی شخص اگر قربانی نہیں کرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سخت لب و لہجہ اختیار فرمایا اور ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو ایسے الفاظ اور ایسی وعید جو ہے وہ کسی وجوب کے ترک پر ہی ہوتی ہے، خالی سنت کے ترک پر وعید کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کے عموماً نہیں آتے۔ بہرحال مفتہ بھی قول یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ پھر کس شخص پر واجب ہے؟ وجوب کے لیے، کسی بھی چیز کے وجوب کے لیے ایک عام شرط ہے مسلمان ہونا، ایک عام شرط ہے آزاد ہونا، ایک عام شرط ہے عاقل ہونا،
ایک عام شرط ہے بالغ ہونا۔ یہ چار چیزیں دیگر عقود میں بھی، بیوع میں بھی، مدائنات میں بھی یہ چار چیزیں شرط ہوا کرتی ہیں۔ شریعت جو ہے اس کی فروع کے مکلف عموماً مسلمان ہوتے ہیں، اصول کی مکلف تو پوری دنیا ہے، لیکن فروع کے مکلف مسلمان ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام عقود میں یہ شرط رہتی ہے جو شرعی عقود کہلاتے ہیں کہ وجوب جب ہوگا جب کوئی مسلمان ہو۔ پھر غلام اگر ہے، آزاد نہیں ہے، تو وہ اس کو اپنی ذات کے اختیارات نہیں ہوتے، چاہے کہ اس کو مال و دولت کے اختیارات ہوتے ہوں، وہ خود ایک آزاد شخص نہیں بلکہ دوسرے اموال کی طرح ایک مال ہوتا ہے، دوسرے کا مال ہوتا ہے، اس کی رائے، اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کا منصوبہ وہ کار فرما نہیں ہوتا۔ اس لیے دوسری شرط ہے آزاد ہونا، اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ اگر کوئی مجنو ہے، دیوانہ ہے، وہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کا مکلف نہیں ہوتا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، تو ایس صورت میں اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی۔ اور چوتھی شرط ہے بالغ ہونا۔ نابالغ آدمی ہے، بچہ ہے، اس کو ظاہر ہے مکلف نہیں قرار دیا جا سکتا، اگرچہ کچھ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح آدمی قربانی صدقۃ الفطر اپنی طرف سے ادا کرتا ہے اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرے، اور اگر کوئی قربانی کر دیتا ہے اپنے بچوں کی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو وہ درست بھی ہو جائے گی، لیکن بہرحال ان کے اوپر واجب نہیں قرار دی جا سکتی، اس لیے کہ وجوب کے لیے ایک مدار ہے کسی کا بالغ ہونا۔ جب تک وہ بالغ نہیں تو اس کے اختیارات اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، بلکہ اس کی ذات کے اوپر جو تصرفات ہیں وہ بھی دوسروں کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ چار چیزیں تو عام عقود کی طرح قربانی میں بھی ہے۔ ایک پانچویں چیز الگ سے ہے، مقیم ہونا۔ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، حالانکہ بہت ممکن ہے کہ سفر میں ہونے والا آدمی وسعت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکے، اور اگر اس کو موقع ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس کو قربانی کرنی بھی چاہیے۔ جیسے جمعے کی نماز ہے کہ مقیم ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جمعہ ہی پڑھے، ظہر نہ پڑھے، لیکن اگر وہ مسافر ہے تو اس کے اوپر جمعہ لازم نہیں، تاہم اگر وہ کہیں پر جمعہ پڑھ لیتا ہے تو جمعہ ہی ادا ہو جائے گا اور ظہر اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی بھی مقیم پر لازم ہے، لیکن اگر مسافر شخص قربانی کرتا ہے اور قربانی کا موقع اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کرنی بھی چاہیے، تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ مقیم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بہت مرتبہ آدمی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ وسعتیں اور سہولتیں اس کے لیے ہوتی ہیں، لیکن السفر قطعۃ من النار، تو سفر میں بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان نازک حالات اور پریشانیوں کی وجہ سے اس کو باضابطہ شریعت مکلف قرار نہیں دیتی۔ اس سے ایک شریعت کا مزاج بھی معلوم ہوتا ہے کہ الدین یسر، دین کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بہت سہل بنایا ہے۔ کہیں کہیں ذرا سی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے تو کبھی اس حکم کو اس بندے سے ساقط کر دیا ہے، اور کہیں کہیں اس حکم کو ساقط نہیں کیا لیکن مؤخر کر دیا ہے۔ تو ایسی بہت سی مثالیں شریعت میں ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ بھی مثال ہے کہ قربانی مقیم پر لازم کی گئی
اور اگر کوئی مسافر ہے قربانی میں اس کو دقتیں پیش آ سکتی تھی تو اس سے اس کا وجوب اٹھا لیا گیا، لیکن وجوب اٹھایا گیا ہے، اباحت کو سلب نہیں کیا گیا۔ اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ پہلی بات تو وجوب کے لیے یہ ہے کہ کس شخص پر واجب ہوتی ہے، جو شخص ہے قربانی کرنے والا خود اس کی کیفیت کیا ہو، اس کی ذاتی کیفیت کیا ہو۔ ذاتی کیفیتوں میں اس کا مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ اور مقیم ہونا ہے، یہ اس کی اندرونی صفات ہیں۔ اور دوسری قربانی کے وجوب کی ایک جہت یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خارجی اعتبار سے کس حیثیت کا حامل ہو، کن احوال کا متحمل ہو، یہ تو اندرونی کیفیات ہوئی، اس کی آزاد ہونا، مسلمان ہونا، مقیم ہونا۔ لیکن بیرونی اور خارجی کیفیت، اس کے پاس پیسہ کتنا ہو، مالداری کتنی ہو، اس کے لیے قربانی کے وجوب کے لیے یسار شرط ہے۔ یسار کے معنی ہے قربانی کی وسعت کا اس کے پاس ہونا۔ یسار جس کے پاس نہیں، جس کے پاس وسعت نہیں، تو ایسی صورت میں اس سے وجوب کو اٹھا لیا گیا، وجوب اس کی ذات سے ساقط کر دیا گیا، لیکن اباحت اس سے بھی سلب نہیں کی گئی۔ اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے یا قربانی اس طرح دیتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ جو موسر نہیں ہے، وسعت نہیں رکھتا، یسار اس کو میسر نہیں ہے، وہ بھی اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی ہی ادا ہوگی، اور اجر و ثواب اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے قربانی ہی کا ملے گا۔ تو یسار وجوب کے لیے شرط ہے، اباحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ پھر یسار کی تفصیلات کیا ہے؟ اس سلسلے یسار تو ایک وسعت جس کے پاس ہو، جو قربانی کرنے کی سکت رکھتا ہو۔ اس لفظ سکت میں، اس استطاعت میں، اس یسار میں توسع ہے، اس کا پتہ نہیں چلے گا، تو اس کے لیے کچھ علامتیں مقرر کر دی گئی کہ ظاہری علامتوں سے معلوم ہو جائے کہ یہ علامتیں موجود ہیں تو یہ شخص موسر ہے، اور یہ علامتیں موجود نہیں ہے تو یہ شخص موسر نہیں ہے، مستطیع نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتا، اس کو یسار میسر نہیں ہے۔ اس کے لیے علامتی طور پر فقہا نے جو تفصیلات ذکر کی ہیں، ان میں وہی تفصیلات تقریباً تمام کی تمام ہیں جو باب زکوٰۃ یا باب صدقۃ الفطر کے اندر ہوتی ہے۔ باب زکوٰۃ میں ایک نصاب مقرر کیا گیا یسار کا، اور وہ پرانے اوزان میں، احادیث میں الگ اوزان کا تذکرہ ہے، پھر ان اوزان کو ہندوستان میں رتی اور ماشوں پر تقسیم کیا گیا، اس کا الگ تذکرہ ہے، پھر ان اوزان کو آج کی دنیا میں، آج کے مروجہ ہندوستان میں کلو اور گرام پر تقسیم کر دیا گیا۔ کلو اور گرام کے اعتبار سے 87 گرام سونا، 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ موسر ہے، مستطیع ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر چاندی کسی کے پاس ہے، 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی، آدھی کلو 500 گرام ہوتی ہے، 112 گرام اس میں اور شامل کر لو، تو 612 گرام چاندی یا 87 گرام سونا، یہ اصل مدار ہے۔ 87 گرام سونا ہو یا اس سونے کے بقدر کچھ دوسرے اموال ہوتے ہوں، یا اسی طرح 612 گرام چاندی ہو یا اس کے بقدر دوسرے اموال ہوں، تو 4 چیزیں عام طور سے باب زکوٰۃ میں شمار کی جاتی ہیں: 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی
ان کو تو دونوں کو ایک درجے میں رکھا جاتا ہے. سونا یا چاندی ہو یا کرنسی موجود ہو، جتنے کا سونا 612 گرام آتا ہے، 87 گرام آتا ہے، یا جتنے کی 612 گرام چاندی آتی ہے، اتنی کرنسی موجود ہو، خواہ وہ ڈالر کی شکل میں ہو، خواہ وہ روپے کی شکل میں ہو، یا کسی بھی ملک کی کرنسی اس کے پاس موجود ہو، یا بینک میں اس کے پیسے جمع ہو. تو سونا چاندی ہو یا کرنسی ہو یا اتنا مال تجارت اس کے پاس ہو. مال تجارت میں تجارت کی قید لگائی جاتی ہے. یہ تجارت کا لفظ یہ فقہا کی اصطلاح میں ہے نامی. مال کا نامی ہونا یعنی اس میں تخلیقی طور پر بڑھوتری ہوتی ہو. سونے اور چاندی میں تخلیقی طور پر بڑھوتری ہوتی ہے، اور مال تجارت میں لوگوں کا عرف ہے کہ وہ اس میں بڑھوتری کے خواہاں ہوتے ہیں، اور عام طور سے اس میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا بھی ہے. تو مال کا فقہا کے یہاں باب زکوٰۃ میں نامی ہونا شرط ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہو. سونا چاندی ہو، کرنسی ہو یا مال تجارت ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. لیکن یہ نفس وجوب ہے، اور ایک ہے وجوب ادا. جب آدمی کے پاس اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنی کرنسی یا اتنا مال تجارت، سونا 1، چاندی 2، اور تیسرے نمبر پر کرنسی، چوتھے نمبر پر مال تجارت، یہ اگر ملکیت میں آ گیا تو نفس وجوب اس سے متعلق ہو گیا. اب نفس وجوب کے بعد وجوب ادا کا نمبر آتا ہے کہ ادا کب کرنی ہے زکوٰۃ. تو اس کے لیے فقہا لکھتے ہیں حولان حول، یعنی سال پورا اس نصاب پر گزر جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے. نفس وجوب تو آ گیا تھا مال کے ملکیت میں آنے پر، لیکن وجوب ادا حولان حول پر متعلق ہوا ہے. یہ جو نفس وجوب ہے، نفس وجوب کے لیے مال کا ہونا، سونے چاندی یا کرنسی کا ہونا، اور اس کے بعد مال کا نامی ہونا، یہ جو ایک شرط اس میں ہے مال کا نامی ہونا. یہ مال تو اتنا ہی ہونا چاہیے، قربانی کے وجوب کے لیے بھی اتنا ہی مال ضروری ہے جتنا مال وجوب زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے. 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا اس کے بقدر کرنسی یا اس کے بقدر مال. لیکن مال میں جو باب زکوٰۃ میں نامی ہونے کی شرط تھی، وہ نامی ہونے کی شرط وجوب قربانی کے لیے، وجوب اضحیہ کے لیے نہیں ہے. نامی ہونے کے معنی یعنی الفاظ دیگر یہ کہیے کہ باب زکوٰۃ میں کہتے تھے مال تجارت ہو، اگر مال تجارت نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن قربانی مال تجارت ہے یا مال تجارت کے لیے نہیں ہے، وہ نصاب کے بقدر ہو گیا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. لہذا اب اصطلاح فقہا کی بدلی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مال تجارت ہو، مال نامی ہو، بلکہ یہ کہا کہ حوائج اصلیہ سے زائد جو مال ہو. مثلا آپ کے گھر میں 2 AC لگے ہوئے ہیں، ایک AC استعمال میں آتا ہے، ایک استعمال میں نہیں آتا، ضرورت ہی نہیں. آپ 2 آدمی ہیں، شوہر و بیوی ہیں، 4 کمروں پر مشتمل مکان ہے، چاروں میں AC لگا ہوا ہے، ایک ہی کمرے میں دونوں شوہر بیوی سوتے ہیں. شوہر اس کمرے میں سویا کرے، بیوی اس کمرے میں سویا کرے، ایسا نہیں ہوتا. تو شوہر و بیوی ایک کمرے میں سوتے ہیں. 3 کمروں میں جو AC لگا ہوا ہے وہ حوائج اصلیہ سے زائد ہے. آپ کے پاس اپنا ایک مکان ہے، ایک مکان اور آپ کا ہے، تو وہ مالیت کا ہے. ظاہر ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا مکان ہوگا وہ لاکھوں روپے سے کم نہیں ہوگا، وہ حوائج اصلیہ سے زائد ہے. گھر میں رکھی ہوئی سلائی مشین ہے،
कढ़ाई मशीन है, आपके जो है कूलर है, आपके पंखे हैं, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपके कालीन हैं, आपके गद्दे हैं, आपके बेड हैं, आपके सोफे हैं। अब आपके पास पहले से सोफा मौजूद था, बीवी जहेज में लेके आ गई, वो बीवी जो है वो आपके सोफे पर बैठती है, आपके बेड पर सोती है, उसका सोफा और उसका बेड उसकी हवाई असलिया से जायद अलग कमरे में बंद पड़ा हुआ है। तो उस बीवी के हक में, चूंकि मिल्कियत वो उसकी है, ये सामान हवाई असलिया से जायद है। तो हवाई असलिया से जायद जो भी सामान घर का होगा, घर में होगा, बाहर होगा, मिल्कियत में होगा, तो वो सारा मिलाकर अगर निसाब ज़कात को पहुंचता है, 612 ग्राम चांदी की मालियत को पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाए, वो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो नामी होना जरूरी नहीं है। हवाई असलिया से जायद जो भी साजो सामान होगा, उस तमाम को निसाब में शामिल किया जाएगा, 612 ग्राम के बकदर हो जाएगा, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। हमारे यहाँ आमतौर पर एक बहुत बड़ी कोताही होती है घरों के अंदर, कि घरों में अगर मुताद्दिद अफराद रहते हैं, और ताद्दुद हर घर में आमतौर पर होता है, अगर एक ही आदमी है तो उसके साथ कम अज कम उसकी बीवी लगी हुई है, और बसा औकात बच्चे भी हैं, तो एक आदमी जो घर का जिम्मेदार है, या शोहर और बीवी है तो शोहर वो एक कुर्बानी अपनी तरफ से कर देता है, चाहे वो बड़े जानवर में हिस्सा लेना हो या छोटे जानवर की कुर्बानी हो, और बाकी अफराद की तरफ से कुर्बानी नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? इसलिए कि वो टोटल पूरे घर को मिलाकर समझते हैं कि हम मालदार हैं, वुसात है, तो हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है, एक ने अदा कर दिया। नहीं, बीवी का माल है तो वो अलग है। मिसाल के बीवी शोहर का माल, शोहर बीवी का माल, दोनों एक दूसरे को इजाजत रहती है, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे अगर तलाक की नौबत कहीं आती है, तो हम देखते हैं कि बीवी पर जो जेवरात जो है आए थे बीवी के पास, उसके मैके की तरफ से, माँ बाप की तरफ से या दीगर रिश्तेदारों की तरफ से, तो जो भी साजो सामान आया वो सारा उसको वापस जाता है। मालूम हुआ कि वो उसकी मिल्कियत अलग है, या आपके पैसों से कुछ ले लेकर उसने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, तो कुर्बानी के वक्त देखा जाए कि बीवी, और आमतौर से औरतों के पास इतना जेवर, इतना सोना चांदी या हवाई असलिया जायद सामान होता है कि वो निसाब ज़कात को पहुंच जाता है, 612 ग्राम चांदी के बकदर रेट के बराबर होता है। तो बीवी की मिल्कियत में इतना माल है तो बीवी पर अलग से कुर्बानी वाजिब होगी, और शोहर की मिल्कियत में इतना माल है तो शोहर पर अलग से कुर्बानी वाजिब होगी। बच्चे अगर काम करके सारा कुछ लाकर और बाप को दे देते हैं, तो ऐसी सूरत में वो सब बाप की मिल्कियत है। लेकिन इस सूरत में भी अगर अलग से 30-40 हजार रुपए उसने जमा कर रखे बेटे ने, बेटी ने, तो उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर अलग से वो काम करते हैं तो जाहिर है कि अलग ही उनका हिसाब लगाया जाएगा। तो एक एक घर जिसमें एक कुर्बानी हो रही है, अगर उसका तज्जिया किया जाए, तहलील की जाए और अंदाजा लगाया जाए, तो पता चलता है कि एक एक घर में कई कई अफराद पर कुर्बानी वाजिब हो रही है, और वो एक ही फर्द कुर्बानी कर रहा है। तो बहरहाल एक तो ये है कि जिस जिस का माल हो वो अपने माल को अलग अलग करे। शोहर की मिल्कियत अलग, बीवी की मिल्कियत अलग, बेटों की मिल्कियत अलग, माँ की मिल्कियत अलग, अब्बा की मिल्कियत अलग, भाइयों की मिल्कियत अलग। सारी मिल्कियत जिसको मिल्कियत कहेंगे उर्फ में, उसको उसको देखना पड़ेगा कि वो 612 ग्राम चांदी के बकद्र होती है या नहीं होती। कुछ एक जगह पर उज्र ये होता है
کہ بیوی کے پاس سونا چاندی تو ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، نصاب سے بھی زیادہ ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے اتفاقاً پیسے نہیں، تو پیسے نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اصل جو ہے زکوٰۃ یا قربانی اس مال پر واجب ہوئی ہے، وہ سونا ہے اس میں سے تھوڑا ٹکڑا کاٹو، اس کو فروخت کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور فروخت بھی نہیں کرنا، اصل تو اس ٹکڑے کو کاٹ کر 2.5% جتنا بنتا ہے وہ زکوٰۃ میں دینا تھا، آپ نے اس کی قیمت دے دی، تو اسی سے قربانی بھی کرنی ہوگی، چاہے کسی سے پیسے لے لیے جائے، شوہر سے ہر کام کے لیے پیسے لیتے ہیں، عام طور پر لوگ بھی اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے سے پیسے لیتے ہیں، آج میری جیب میں پیسے نہیں ہے اور جناب اے ٹی ایم کام نہیں کر رہا ہے، اتفاق ہے، یا سونا چاندی رکھا ہوا ہے اس کو بیچنا بھی نہیں چاہتا، دوسرے کاموں کے لیے پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی پیسوں کا لین دین ہو، بہرحال جس کی ملکیت میں ہوگی الگ الگ، نصاب جس کی ملکیت میں ہوگا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اور نصاب کے لیے نامی ہونا، تجارت کا مال ہونا ضروری نہیں ہے، حوائج اصلیہ سے زائد جو بھی مال گھر میں ہوگا وہ تمام کا تمام گھر میں ہوگا، ایک اصطلاح ہے، یعنی ملکیت میں ہوگا، کھیت میں ہو، جنگل میں ہو، بینک میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر اگر وہ قدر نصاب ہے قربانی واجب ہو جائے گی۔ دوسری ایک شرط باب زکوٰۃ میں ہوتی ہے حولان حول، سال کا گزرنا، وہ شرط بھی اس میں نہیں ہے، قربانی کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، لہذا قربانی کے دن بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تینوں دن قربانی کے ہیں، کسی بھی دن میں طلوع صبح صادق 10 ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک کسی بھی وقت میں اگر کوئی نصاب کا مالک ہوتا ہے، وہ نصاب نامی ہو یا غیر نامی ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بس ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، یہ 5 کیفیتیں، 5 باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نصاب زکوٰۃ جو ہے وہ قربانی کا نصاب ہے، لیکن 2 چیزوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ اس نصاب کا نامی ہونا ضروری نہیں، اور دوسرے یہ کہ اس نصاب پر حولان حول اور سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے ان کے اوپر قربانی اللہ رب العزت کی طرف سے واجب ہو جاتی ہے۔ پھر یہ تو ہوا یسار، یسار کی یہ تفصیلات ہیں کہ اتنا مال ہو اور اس کیفیت کا ہو تو اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ شخص موسر ہے، مستطیع ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس یسار نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، اور وہ بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پاس 30-35 ہزار روپے نہیں ہے لیکن اس کے پاس 10,000 روپے ہیں، تو قربانی اس کے اوپر لازم نہیں، وہ 4,000 روپے 3,000 روپے کا کوئی حصہ لینا چاہتا ہے، یا 10,000 روپے 15,000 روپے کا کوئی بکرا خریدنا چاہتا ہے، مینڈا خریدنا چاہتا ہے، تو وہ قربانی کر سکتا ہے، قربانی اس کے لیے درست ہے۔ اور جب اس نے بنیت الاضحیہ، قربانی کی نیت سے اس نے جانور خریدا، تو گویا اس نے یہ کہا کہ میں عید الاضحیٰ کے ایام میں اس متعینہ جانور کی قربانی اللہ کے لیے کروں گا، یہ اس کے حق میں نظر معین ہو گئی، اور نظر معین میں اس معین کو
جس کی تعیین کی گئی ہے نظر کے نام پر اس کو بدلنا یہ درست نہیں ہے۔ لہذا غریب آدمی نے اگر جانور خرید لیا ہے، غیر موسر نے جانور خرید لیا ہے، تو وہ اپنے جانور کو بدل بھی نہیں سکتا، اسی جانور کی قربانی اس کے اوپر ضروری ہو جائے گی۔ برخلاف اس کے کہ موسر ہے، استطاعت والا ہے، اس نے کچھ بھی اپنے اوپر لازم نہیں کیا، من جانب اللہ اس پر ایک قربانی لازم ہے، وہ یہ جانور قربانی کرتے، وہ جانور قربانی کرتے، اس کو خرید لے، اس کو بیچ دے، اس سے تو فی نفسی قربانی مقصود ہے۔ اس نے ایک بکرا خریدا، پھر جو ہے وہ مر گیا، پھر دوسرا خریدا، وہ اس نے بیچ دیا، بہرحال اس نے جو ہے بقرہ عید کے 3 دنوں میں قربانی کسی جانور کی کر دی، بس اس سے یہی مقصود تھا، یہی پورا ہو گیا۔ لیکن اگر غریب ہے بنیت الاضحیہ اس نے جانور خرید لیا ہے تو ایسی صورت میں یہ نظر معین کی طرح ہے، لہذا وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا، اور فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ مر گیا تو پھر اس سے قربانی ثابت ہو جائے گی، متعین جانور تھا اور اس پر اس کو استطاعت اب نہیں رہی کہ وہ ایفائے نظر کرے، نظر کو پوری کرے، تو ایسی صورت میں اس پر اس سے قربانی ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح فقہاء ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ غریب آدمی نے جانور خریدا، وہ جانور چوری ہو گیا یا بھاگ گیا، غائب ہو گیا، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں رہی، اور اگر وہ واپس مل گیا تو قربانی کے دنوں میں مل گیا تو نظر معین کا ہے، جانور متعین ہے، اسی کی قربانی کرے گا۔ بقرعید کے بعد ملا تو اس کو زندہ جو کا تو صدقہ کرے گا، اور مالدار اگر اس کا جانور جو ہے چوری ہو گیا، بھاگ گیا، غائب ہو گیا، اس نے بقرعید کے دنوں میں دوسرے جانور کی قربانی کر دی، اب پہلا جانور بھی مل گیا، تو پہلا جانور چوری کی تھی کسی نے تو وہ پکڑا گیا چور، یا بھاگ گیا تھا وہ جانور مل گیا کسی بھی طرح، تو اس کی قربانی اس کے ذمے لازم نہیں رہے گی، چونکہ اس کے ذمے قربانی نظر کے درجے میں نہیں تھی، اس نے کسی بھی جانور کی قربانی کر دی تو قربانی ادا ہو گئی، اب اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے۔ وہ چاہے بہتر ہے کہ اس جانور کو بھی ذبح کر دے، اور اگر عید کا دن گزر چکے ہیں تو اس کو صدقہ کر دے، لیکن اس کے حق میں ایسا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ بہرحال قربانی جو ہے وہ بڑی افضل اور اہم ترین چیز ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی دوسری عبادت اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جن کو استطاعت دے ان کو قربانی کرنی چاہیے، چاہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے یا قربانی ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ بس وجوب میں تھوڑا سا فرق یہ رکھیں کہ جو نصاب زکوٰۃ ہے وہی اس کا نصاب ہے، قربانی کا نصاب ہے، نصاب اضحیہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں مال کا نامی ہونا یعنی تجارت کا ہونا ضروری تھا، یہاں باب اضحیہ میں مال کا نامی ہونا، تجارت والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں پر جو ہے اولان اول سال کا گزرنا شرط تھا، اور یہاں باب اضحیہ میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک اس فرق کا لحاظ رکھے اور ایک بات کی طرف متوجہ متنبہ رہے کہ گھروں میں مالیت کا حساب الگ الگ جو نہیں لگایا جاتا اس کی طرف ہم بھی متوجہ ہوں، اور لوگوں کو بھی اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھر گھرانوں میں، رشتہ داروں میں جہاں بیٹھے اس بات کا ذکر کریں۔ دیکھو حالات آتے ہیں، گرمی شدید ہوتی ہے تو لوگ تذکرہ کرتے ہیں بیٹھ کر، بھائی آج گرمی بہت ہو رہی، حالانکہ جس کو کہہ رہے ہیں اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے، اس کو بھی تو گرمی لگ رہی ہے۔ سردی کا زمانہ آتا ہے، ارے آج بڑی کڑاکے کی سردی ہے، بڑی شدت کی سردی ہے، فون پہ بات ہو رہی ہے، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، دوستوں میں بات ہو رہی، گھر میں بات ہو رہی، ارے سردی بڑی شدید ہے، حالانکہ سامنے والے کو بھی معلوم ہے کہ سردی شدید ہے، وہ اس کے بھی تو بدن ہے، اس کو بھی سردی لگ رہی ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں۔
جیسے اپنے طبعی محسوسات کو آپ دوسروں کی طرف منتقل کرتے ہیں، اس طرح شرعی متطلبات اور مقتضیات کو، تقاضوں کو بھی دوسروں کی طرف منتقل کرنے کے لیے ہم حساس ہوں۔ تو ہم جو ہے اپنے گھروں میں، دوستوں میں، احباب میں جب زمانہ قربانی کا ہے، ایام جو ہے برکت کے چل رہے ہیں، قربانی کے دن چل رہے ہیں، تو ان 10 دنوں میں بلکہ 12 ذی الحجہ تک روز روز اس کا تذکرہ ہو، جہاں بیٹھے اور ان کو یاد دلائیں تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے حصے لے رہے ہو، کتنی قربانی کر رہے ہو، کیوں ایسا ہو رہا ہے، ان کو مسئلہ بتائیں، ان کو بتائیں کہ تمہارے گھر کے 10 افراد ہیں تو 8 پر قربانی واجب ہو رہی ہے، 2 نابالغ ہیں، یا ایک ان میں ایسا ہے جو قدر نصاب کا مالک نہیں، 7 پر قربانی واجب ہو رہی ہے، تم 2 قربانی کر رہے ہو، 5 نہیں کر رہے ہو، تو 5 کو وجوب کا۔ کبھی کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ سب نے پیسے اکٹھے کیے، ایک کو مالک بھی نہیں بنایا، ایک کو مالک بنا دے تو ایک کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، لیکن کسی ایک کو مالک بھی نہیں بنایا تو سب کے سب کی طرف سے ایک قربانی کی جا رہی ہے، ایک حصہ لیا جا رہا ہے۔ وہ حصہ جو ہے حصہ ہی نہیں بنا، اس نے دوسروں کے حصوں کو بھی خراب کر دیا ہے۔ تو کسی ایک کو مالک بنا دیا، چلو ایک حصہ ہو گیا، لیکن باقی افراد جو گھر کے ہیں ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ اس طرف توجہ دلانا اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا، یہ بھی ہمارا ایک تقاضا ہے، اور یہ ایام ہے، ان میں ان تقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے۔ لائق ستائش، لائق مبارکباد ہے الصفہ اکیڈمی کے ذمہ داران کہ جنہوں نے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ پروگرام ان دنوں کے لیے مرتب فرمایا ہے، اور یہ ایک یاد دہانی، ایک آپس میں تبصرہ اور شرعی امور کو اپنے درمیان میں ایسے ذکر کرتے رہنا کہ ایک دوسرے کے ذکر سے لوگوں کو توجہ ہو، اس کی اہمیت بھی بڑھے، اس کے مسائل بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ صفہ اکیڈمی نے اس کا اہتمام کیا اور لوگوں تک یہ آواز پہنچانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے لوگ گفتگو میں شامل ہیں، وہ تمام اس کا تذکرہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، دوست احباب میں کریں گے تو کہاں تک یہ فیض عام ہوگا۔ اللہ رب العزت اس فیض کو عام فرمائے، اور اکیڈمی، ذمہ داران، سامعین، سب کو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے۔ قربانی جیسی اہم ترین عبادت ہے، اللہ ہمیں اس کی استطاعت عطا فرمائے اور اس کو ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالی